اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابُ۔ ان دونوں میں سے متعاقدین میں سے جو کوئی بھی مجلس سے اعراض کرے، کھڑا ہو جائے قبل القبول، قبول کرنے سے پہلے، بطل الایجاب، اس کا تعلق پیچھے کی عبارت سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب متعاقدین میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، جس خیار قبول کہتے ہیں۔ تو اگر قبول کرنے سے پہلے متعاقدین میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کھڑا ہونے سے مطلب یہاں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اعراض پر دلالت کرے، جیسے کسی کام میں دوسرے کام میں مشغول ہو جائے یا بطور اعراض یہ کھڑا ہو جائے یا چل دے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بطل الایجاب، جو ایجاب کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ چلے جانے کے بعد یا بطور اعراض کھڑا ہو جانے کے بعد اب کہتا ہے کہ میں نے خریدا یا قبول کیا، تو اب یہ کیا ہے؟ بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے ایجاب جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب قیام سے ایجاب ختم ہو جاتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَالرُّجُوعِ، اس لیے کہ قیام یہ اعراض اور رجوع کی دلیل ہے۔ بائیں کی جانب سے اگر قیام ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ بائیں نے رجوع کر لیا ہے، اور مشتری کی جانب سے اگر اعراض کھڑا ہوا جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اعراض کر لیا ہے، تو یہ دونوں اعراض کی اور رجوع کی دلیل ہوگا کھڑا ہونا، لہذا ایجاب باطل ہو جائے گا۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے یہ اختیار موجود ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، علامہ ذکرناہو، کہ بھائی جب ایک ایجاب کرے تو دوسرے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ قبول کرے یا رد کرے۔ تو سامنے والے کے لیے یہ اختیار ہے، اور جس نے ایجاب کیا ہے اس کو قبول کرنے سے پہلے رجوع کرنے کا بھی اختیار موجود ہے، تو لہٰذا یہ دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اب اگر ایجاب کے بعد قبول کر لے سامنے والا، وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، جب ایجاب اور قبول پا لیا جائے، حاصل ہو جائے شرائط کے ساتھ، تو لازم البیع، بیع لازم ہو جائے گی۔ ولا خیار لواحد منہما، اب کوئی کسی کو بھی رجوع کرنے یا رد کرنے کا اب اختیار نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول ہو جانے کے بعد اب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، تو اب ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ اب کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ہاں مگر الا من عیب او عدم رویتی، ہاں یہ کہ خیار عیب موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا عدم رویت، خیار رویت جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ خیار عیب مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر مجلس جو گائے ہے اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اشیاء کو، شے کو بیچنے سے پہلے اس میں کوئی اگر ایسا فاحش عیب ہے تو اس کو بیان کر دے، تو اگر اس نے بیان نہیں کیا اور خریدنے والے خرید لیا تو پھر سے پتہ چلا کہ بھئی اس میں تو بہت بڑا عیب ہے، تو اسے یہ خیار عیب موجود رہتا ہے۔ اس کا باقاعدہ پورا باب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح عدم رویت والا خیار ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے کوئی چیز خریدی ہے لیکن دیکھی نہیں ہے، تو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ تو جو چیز میں نے مجھے چاہیے تھی وہ نہیں ہے یا ایسی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اسے لوٹانے کا خیار باقی رہتا ہے۔ تو یہ دو عیب ان دو چیزوں کی وجہ سے تو لوٹا سکتا ہے ایجاب اور قبول حاصل ہو جانے کے بعد بھی، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے تو بے کو اب کیا ہے؟ یہ دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بے کو ختم کر دے۔ اب یہاں سے وہیں خیار مجلس والا بات آ جاتی ہے، اختلاف والا، کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے خیار مجلس ثابت ہے۔ خیار مجلس مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا تب بھی اگر ان کی مجلس چینج نہیں ہوئی ہے، مجلس تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو ابھی بھی دونوں کو اختیار ہے کہ وہ کیا ہے؟ رجوع کریں، ٹھیک ہے، اور بے فسخ کر دے، بے کو ختم کر دے، مجلس جب تک نہیں بدلی۔ ہاں مجلس بدل گئی تو پھر نہیں کر سکتے ہیں۔
اور ان کی دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعان اے متعاقدین، ٹھیک ہے، عقد کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ کیا ہے، جدا نہ ہو۔ دیکھو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب تک وہ جدا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جدا ہونا یہ ایک عرض ہے، صفت ہے، اور یہ کیا ہے، جوہر کے ساتھ قائم ہوگی، تو یہ ابدان بدن کے ساتھ قائم ہوگی۔ تو جب تک یہ دونوں بدن کے ساتھ ایک مجلس میں ہیں اور جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے پہلے ان کو اختیار حاصل ہے، اسی کو کہتے ہیں خیار مجلس، ٹھیک ہے۔ امام شافعی اس حدیث میں تفرق کو تفرق بالابدان پر محمول کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ معلم یا تفرقہ سے مراد کیا ہے کہ جب تک وہ بدن کے ساتھ جدا نہ ہو تب تک انہیں اختیار حاصل ہے، جدا ہو گئے اب اختیار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ تھا۔ ہمارا کیا ہے، وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوزُ، ہمارے نزدیک فسخ کرنے میں، یعنی بے اور ایجاب اور قبول حاصل ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی فسخ کرنے کا ہم اختیار دیتے ہیں اور فسخ کرتے ہیں تو ابطال حق الغیر، دوسرے کے حق کو ختم کرنا پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر بائع ہی ختم کر دے بے کو ایجاب و قبول کے بعد، تو بھائی مشتری تو مالک ہو چکا ہے اس چیز کا، مشترک کا حق متعلق ہو چکا ہے، تو مشترک کا حق مارا جائے گا۔ مشتری ختم کرتا ہے تو بائع بیچ چکا ہے، اب بائع کا حق مارا جائے گا۔ تو اگر ایجاب اور قبول حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، کسی ایک کا حق باطل ہو جائے گا، تو فلا یجوزو، اور اس طرح سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب رہی حدیث پاک، تو والحدیث محمول علی خیار القبول، اور یہ حدیث خیار قبول پر محمول ہے، یعنی جو حدیث میں آیا کہ ما لم یتفرقا، اختیار حاصل ہوگا ان کو جب تک وہ تفریق نہ ہو، تو اس سے مراد کیا ہے، جب تک وہ کلام سے بالقول کیا ہے ان کا تفرق نہ ہو تب تک انہیں اختیار حاصل ہے۔ قول میں جب تفرق ہو جائے تو اب اختیار حاصل نہیں ہے۔ قول میں تفرق کب ہوگا، جب کیا ہے وہ ایجاب اور قبول مکمل ہو جائے، تو اب ایجاب اور قبول ہو گیا، تو اب چونکہ یہ دونوں کا قول تفرق ہو گیا، اب کیا ہے ان کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو ہمارے نزدیک جو معلم یا تفرقہ میں جو ہم نے محمود کیا ہے وہ کیا مراد لیا ہے، وہاں تفرق بالاقوال مراد لیا ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وفیہ اشارۃ الیہ، اور حدیث میں بھی اس میں اشارہ مل رہا ہے، دیکھیے المتبایعان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں عاقدین کو متبایعان کہا گیا، متبایعان یعنی خرید و فروخت کرنے والے، تو کہہ رہے ہیں کہ فإنہما متبایعان حالۃ المباشرۃ لا بعدہا، اور وہ متبایعین اس وقت ہوں گے جب وہ کیا ہے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اس کے بعد نہیں۔ خرید و فروخت کر لینے کے بعد تو متبایعان نہیں ہے نا۔ یا دیکھیے تین صورتیں بنتی ہیں، ایک تو خرید و فروخت سے پہلے، ایک دوسرا خرید و فروخت کے بعد، اور تیسرا پہلا ایجاب ہو جائے اور قبول ابھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگرچہ خرید و فروخت سے پہلے بھی اگر کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اچھا بائع مشتری ہے، متبایعان ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت ہو جانے والے کے بعد کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بائع مشتری ہے، متبایعان ہے، تو یہ مجازن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حقیقتاً وہ جب تک خرید و فروخت ہو نہ تب تک انہیں ہم خرید و فروخت کرنے والا متبایعان نہیں کہہ سکتے۔ تو حقیقتاً اس کا معنی کیا ہے کہ جب ایک جانب سے ایجاب ہوا اور دوسرے جانب سے قبول کیا جانا باقی ہے، تو اب اس وقت یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ متبایعان ہیں۔ تو اگر ایجاب اور قبول مکمل ہو گیا تو اب تو ظاہر ہے وہ متبایعان نہیں رہے، ٹھیک ہے، اب تو خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا حدیث میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ متبایعان کو اختیار ہے۔ متبایعان وہ کب ہوں گے، جب ایجاب اور قبول ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجلس جب ایجاب اور قبول ختم ہو گیا تو وہ متبایعان نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جواب کہ او یحتملہ، یہاں پھر یہ کیا ہے، اس کا احتمال تو کم سے کم رکھتا ہی ہے کہ یہاں خیار قبول مراد ہو، ٹھیک ہے۔ فیحمل علیہ، تو کیا ہے ہم اس کو اسی پر محمول کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے دلیل قائم ہے۔ والتفرق فیہ تفرق الاقوال، اور اس میں تفرق جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، تفرق فی الاقوال ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صاحب بنایا نے امام صاحب ہدایہ پر اعتراض کیا ہے یہاں اس جگہ پر
کہ انہوں نے دیکھیے حدیث کے سامنے عقلی دلیل پیش کی ہے، جبکہ حدیث کے سامنے یا تو قرآن یا حدیث پیش کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے یہاں پر اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ حدیث کے سامنے عقلی دلیل کیوں پیش کی؟ انہوں نے قرآن کی دلیل دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے یہ عقد ہو چکا ہے، اب اگر عقد ہونے کے بعد بھی اگر باطل کر ہو جائے گا تو کیا ہے، یہ اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اس طرح وہاں انہوں نے ایک حدیث بھی بیان کی ہے، تو یہ ایکسٹرا بات آپ کو میں نے عرض کر دی۔